بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ويدعون أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعہ کا دن ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ایک بہت بڑی تربیت ہے اور ایک بہت بڑی اصلاح نفس کا ذریعہ ہے۔ جمعہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے اللہ نے عید قرار دیا ہے، حج فقراء قرار دیا ہے، اور ایک بہترین ذریعہ جو معرفت کا ہے اور علم کے حصول کا ہے، تقوی پروردگار کا ہے، وہ اللہ نے اس جمعے کے صدقے میں قرار دیا ہے۔ ایک قسم کی یونیورسٹی ہے، ایک قسم کا مدرسہ ہے، ایک قسم کی درسگاہ ہے اور ایک قسم کی مکمل جس کو تربیت گاہ کہا جائے۔ ایک بہت بڑے انقلاب کا ذریعہ بنتا ہے یہی جمعہ، پیار اور محبت اور الفت کا مرکز بنتا ہے جمعہ۔ اسی لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جمعے کے جو اعمال ہیں، احکام ہیں، اس سلسلے میں معصومین علیہ السلام پہلے آ جایا کرتے جمعے کے لیے، یعنی ہمیشہ یہ ہوتا تھا جمعے کے، بلکہ اپنے نماز سے پہلے مقدمتاً پہلے آتے تھے۔ تو جمعے میں جو سب سے پہلا پیغام ہے وہ تقوی کا ہوتا ہے، چونکہ اگر کسی عمل میں تقوی شامل نہیں ہے
تو عمل جتنا بھی اچھا ہوگا لیکن اس کی اہمیت نہیں ہوگی، اس کو شرف قبولیت نہیں ہوگا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ہر ایک کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ عمل کیا ہوتا ہے، انما لگایا ہے، انما، جس طرح انما یرید اللہ ہے، انما ولیکم اللہ ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بس متقین ہی کے عمل کو قبول کرتا ہے، ہر ایک کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے جو صاحبان تقویٰ ہیں، اور تقویٰ کی اگر آمیزش نہیں ہے اور تقویٰ کسی عمل میں شامل نہیں ہے، تقویٰ کا تعلق فقط عبادت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں اور میں روزہ رکھ لوں، بلکہ تقویٰ کے مختلف شعبے ہیں۔ آپ کی آئلی لائف جو ہے، فیملی لائف ہے، آئلی زندگی، اس میں تقویٰ الگ ہے، اس میں تقویٰ ہے یا نہیں؟ آپ دوست احباب ہیں آپ کے، ان کے ساتھ آپ کا تقویٰ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا تعلق مالیات کے ساتھ ہے، صحیح ہے، اس میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کیا ہے کہ مالی اگر تقویٰ نہیں ہے، بہت سارے انسان، میں نقائص جو ہم نے دیکھا ہے، اپنا ذاتی تجربہ ہے ہم لوگوں کا، کہ جو مالی مسائل میں کمزور ہوتا ہے نا، وہ ہر شعبے میں تقریباً کمزور ہوتا ہے، اس کو ہم نے دیکھا ہے۔ یعنی یہ ہے، مالیات کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، مالی لحاظ کے ساتھ تقویٰ ہونا چاہیے۔ اور رہبر معظم سے بار بار جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے بعد کون آپ کا نائب، تو کہتے تھے نہیں، وہ مجلس خبرگان کا کام ہے، جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس میں، البتہ ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ وہ مالی تقویٰ رکھتا ہے یا نہیں۔ حالانکہ سارے مجتہد ہوتے ہیں، یعنی مجلس خبرگان میں سارے مجتہد ہیں، لیکن اس کے باوجود تاکید کیا ہے؟ مالی تقویٰ، مالی تقویٰ رکھتا ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ علیکم السلام۔ مالی تقویٰ، تو تقویٰ کے فقط یہ نہیں ہے کہ انسان میں نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا تو یہ متقی بن گیا، نہیں، ایک حصہ ہے اس کا، باقی سارے امور میں جو ہے نا تقویٰ پوری حاکمیت ہے، ایک قسم کی ایک پوری حکومت ہوتی ہے۔ جس طرح حکومت کے مختلف قسم کے نظام ہیں، سسٹم ہیں، اسی طرح ایک حاکمیت خود تقویٰ کی ہوتی ہے، انسان کی جان کے اوپر، انسان کے نفس کے اوپر، انسان کے وجود کے اوپر، پورے کے پوری جو ہے نا وہ حاکمیت ہوتی ہے۔ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی علی محمد وآل محمد، یعنی ساری کی ساری مولا کی جو شان، تو خیر انسان کی مجال کیا ہے کہ بات کر سکے۔ جن کے زہد کو دیکھنا ہے تو فرمایا کہ اگر عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، ابراہیم کے حلم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، یعنی یہ ساری، کسی صبر کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ اب یعنی یہ ساری چیزیں، زہد دیکھیں، مثلا اگر فرمایا کہ علم اگر آدم کا دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، یعنی علم آدم کا تھوڑا اسی طرح علم آدم کا علم جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اللہ سے حاصل کیا انہوں نے۔ حضرت آدم کے علم کا اس وجہ سے حدیث میں حوالہ ہے کہ آدم کا جو علم ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے، بندوں سے تو آیا نہیں ہے نا، ڈائریکٹ اللہ سے ہے، درسگاہ الہی سے ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، صحیح، یعنی اگر آدم کے علم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ اب علم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہ معمولی علم نہیں ہے نا، بچے 13 سال کا بچہ ہے، نورس جوان ہے، ان پرائم ایج اور ٹین ایج ہے، اس میں ہے، ٹین ایج میں ہے، کہا کہ نہیں اپنے بچے کو ذبح کر دو۔ کتنا علم ہے اس میں، کتنا علم ہے حضرت ابراہیم، کتنا بڑا علم ہے کہ اپنے بچوں کو اس جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جائے کو لم یزرا، کہ جہاں پہ نہ کھیتی، نہ باڑی، نہ زراعت، نہ پانی، نہ کچھ بھی نہیں، وہاں پہ چھوڑ کے آ جاؤ، تبلیغ کرو ادھر آ کے فلسطین میں۔ بچے کیا ہیں؟ بچے رہیں وہاں پہ مکہ میں۔ یہ بہت حوصلہ چاہیے۔ جب کہا جاتا تھا حضرت ابراہیم کو کہ نہیں، آپ کی جو ہے آپ نے بچوں کو وہاں چھوڑنا ہے مکے میں، خود ادھر فلسطین آنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو راستے میں
حضرت جبرائیل علیہ السلام پروٹوکول دیتے ہوئے جب جا رہے تھے تو جو اچھی جگہ سبز و شاداب لگتی تھی، کہا آ گئے ہیں مکہ؟ نہیں آئے۔ کیسی جگہ پہنچے جہاں سنگلاخ پہاڑ، نہ کچھ نہیں وہاں پہ، نہ پانی، نہ سبزہ، نہ باغ، کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ کہا کہ یہ آ گئے مکہ۔ کہا اچھا یہ آ گئے۔ نہیں، کس قدر صبر، کس قدر تحمل۔ حضرت فرمائے کہ اگر صبر نو دیکھنا ہے، اس پہ تو پاس ایک کے اوپر پاس ہونی چاہیے، کہ چونکہ ہم لوگ حدیثیں سنتے ہیں فقط نعرے لگانے کے لیے سنتے ہیں نا، اس پہ غور تھوڑا کرتے ہیں ہم لوگ۔ پھر صبر نوح کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ علی کو صبر نوح کتنا ہے، یعنی سوچا ہے کبھی کسی نے؟ 950 سال تو تبلیغ کی ہے، ہر روز پتھر مارتے ہیں لوگ، ہر روز پتھر مارتے ہیں، ہر روز پتھر مارتے ہیں۔ یعنی کیا ہے، یعنی صبر نوح۔ کتنے خط لکھے جاتے تھے گالیوں کے امیر المومنین کو، پتہ ہے؟ سارے اہل سنت کے ہاں تو سب نے لکھا ہے نا کہ 60 ایئرس، یہ تو سب کے ہاں ہے نا۔ ہمارے ہاں تو 75، 85، 95 تک ہے تاریخوں کا۔ میں یہ جمعے کے دن جو ہے نا، جمعے کے خطبے میں یہ سب کیا کرتے تھے، ناسزا کہا کرتے۔ خط آتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابن عباس گئے، دروازہ نوک کیا تو جو دربان تھا انہوں نے کہا نہیں، مولا بھی آرام کر رہے تھے۔ مولا نے آواز سن لی، فرمایا نہیں آنے دو، میں ابھی جاگ رہا ہوں، آنے دو ابھی۔ اب جب اندر گئے تو بہت سارے خط پڑے تھے، بہت سارے۔ تو کہا کہ یہ وہ شامیوں کی طرف سے آئیں، جس میں ساری گالیاں لکھی، ساری گالی۔ امیر صبر، اگر صبر نو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، یعنی علی جیسا صابر، علی جیسا حلیم، علی جیسا عالم، علی جیسا علم، وہ دنیا کہاں دیکھ سکتی۔ ہماری گفتگو بھی ہو رہی تھی آج زیارت امین اللہ کا، ویسے تو آج آخری چونکہ ہے، لیکن کامل الزیارہ میں تھوڑے سے الفاظ زیادہ ہیں، تو میں انشاءاللہ اگلا جو جمعہ کا خطبہ ہے اس پہ بھی وہ کروں گا، تھوڑی سی جو کچھ کلمات زیادہ انہوں نے لکھے ہیں آخر میں، کہ یہ بھی ہے اس زیارت کے جملوں میں، کامل الزیارات میں۔ ویسے آج جو پروگرام اصل جو زیارت ہے تقریباً آلموسٹ جو آپ مولا کے حرم میں پڑھتے ہیں، اور وہ کہ آج جو ہے نا انشاءاللہ یہ بھی اللہ نے بڑی ایک توفیق دی اس جمعے کے صدقوں میں، اور اللہ نے کہ 50 کے قریب جو ہے پروگرام اسی زیارت کے سلسلے میں، اور زیارت کی شرح، زیارت کی تفسیر۔ تو مولا آخری جو دعا کا حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ پروردگار اللہم فاستجب دعائی، میری دعا کو قبول فرما، واقبل ثنائی، میری جو ثنا اور ستائش ہے اس کو بھی اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت دے دے، وجمع بینی و بین اولیائی، مجھے اپنے اولیاء کے ساتھ جو ہے نا معشور فرما، اور حشر نشر میرا ان کے ساتھ ہو، اس وجہ سے کہ میں حسینی ہوں، میں علوی ہوں، میں امام جعفر صادق کا ماننے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد توسل ہے بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، یا اللہ تجھے پنجتن پاک کا واسطہ ہے، اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے کہ میری دعاؤں کو قبول فرما، مجھے اپنے اولیاء معصومین علیہ السلام کے ساتھ معشور فرما، میری ثنا اور ستائش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ تو بات ہو چکی تھی گزشتہ جمعے پہ۔ انکا ولی و نعمائی، انکا ولی و نعمائی، تو میری ولی نعمت ہے، میرا ولی نعمت تو ہے، ساری نعمتیں تو تیرے گھر سے ہیں، ظاہری نعمتیں دیکھیں تو اس کے ہاں سے ہے، باطنی نعمتیں دیکھیں تو اس کے ہاں ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں، نعمتیں ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ، نعمتیں ساری کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، واسطہ محمد و آل محمد کا ہوتا ہے، فیض ان کا ہوا کرتا ہے، صدقہ ان کا ہوا کرتا ہے، اللہ نے ان کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دیں۔ یہ جس طرح ہے نا حدیث کے ساتھ میں کہ نہ میں زمین کو بناتا، نہ میں آسمان کو بناتا،
نہ میں شمس و قمر بناتا، نہ دریا میں کشتی چلتی، الا لاجلکم و محبتکم ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ یہ سارے کا سارا جو صدقہ ہے نا، یہ صدقہ پنجتن پاک ہے۔ یعنی کیا ہے؟ اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں ہمیں، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ کتنی ایک ایک نعمت کو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا۔ وہ ہے نا شیخ سعدی کے ان اشعار میں کہتے ہیں کہ ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں، سانس کا آنا اور سانس کا جانا۔ سانس نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ انسان مر جائے گا، یہ بھی تو نعمت ہے۔ سانس کا اگر پلٹ کے نہ جائے سانس تو کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ آنا کیا ہے؟ زندگی کی علامت ہے، اور جانا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ خوشی اور شادمانی کی علامت ہے کہ شکر ہے اللہ کا جو ہے نا وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ یعنی ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں، تو کیا انسان شکر ادا کرے گا؟ کیسے شکر ادا کرے؟ نہیں ہو سکتی۔ ولی و نعمائی، تو میری نعمتوں کا ولی ہے۔ بعض دعاؤں میں اہل بیت اطہار کو بھی جو ہے نا ولی نعمت، یعنی وہ اس عنوان سے ہے۔ ولی نعمت اللہ کی ذات ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ جتنی نعمتیں ظاہر صدقہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کے صدقے میں اللہ یہ ساری نعمتیں دیتا ہے، ساری نعمتیں۔ فیاضی مطلق جس کو کہا جائے نا، فیاض مطلق، منعم مطلق، وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اہل بیت کا صدقہ شامل ہوتا ہے تو اللہ نعمتوں کو برسا دیتا ہے، نعمتوں میں جوش آتا ہے، اور اللہ اپنی رحمات اور برکات نازل کرتا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ اللہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو، یہی ہے بڑا ظریف سا فرق ہوتا ہے جس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو بہت سارے جو غالی بن گئے ہیں، بہت سارے مقصر بن گئے ہیں، بہت سارے جو عقائد کے لحاظ سے کمزور ہو گئے ہیں، چونکہ وہ نہیں سمجھتے ہیں ان مسائل کو، صحیح ہے نا؟ جو وہ ایک رخ کو دیکھتے ہیں، دوسرے رخ کو نہیں دیکھتے۔ اگر انسان کا ایک رخ، یعنی یہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ ولی مطلق کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سب سے پہلے جو ولایت ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ ہے، اللہ کی جو ولایت ہے وہ ذاتی ہے، اسے اللہ کو کسی نے ولایت تھوڑی دی ہے، یعنی اللہ کو کسی نے تو ولایت نہیں دی ہے۔ یہ آج کل عجیب و غریب قسم کے شروع ہوتے ہیں، یعنی جب آ جاتے ہیں نا تو پھر پتہ نہیں کیا سے کیا پڑھتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے بناتے رہتے ہیں، یہ بھی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ولایت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ ولی مطلق ہے، اللہ کی ذات۔ پھر کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور تمہارا ولی کون ہے؟ رسول ہے۔ پہلی ولایت کیا ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کی ولایت کے صدقے میں پیغمبر کی ولایت ہے۔ اسی طرح والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ہے، سنی شیعہ سب نے لکھا ہے کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی کیا ہے؟ سب یہ دو جو ولایتیں ہیں، نبی کی اور علی کی جو ولایت ہے، اللہ کے صدقے میں، صحیح ہے؟ اس میں جو ہے نا وہ نہیں، یعنی ولایت کیا ہے؟ سب سے اس طرح ہے، ٹاپ پہ اللہ کی، بعد میں پیغمبر کی، پھر پیغمبر ہی کی ولایت کا تسلسل ہے، کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، یہ نہیں، اسی پیغمبر کی ولایت کا تسلسل کا نام ہے علی، فرق نہیں ہے اس میں، وہ ایسی ہے کہ جس طرح پیغمبر کی ولایت ہے، پیغمبر کی ولایت۔ اسی وجہ سے جو قرآن کا سورہ احزاب میں ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کیا ہے؟ نبی کی چونکہ اتھارٹی ایسی ہے، اولویت ایسی ہے، میری جان سے زیادہ اولویت میرے نبی کو حاصل ہے۔ مجھے ایسا حیثیت ہی نہیں ہے، مجھے کیا ہے؟ پیغمبر کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہوتا نہیں ہے،
اچھا امیر المومنین اگر کسی کو کہتے ہیں کہ وہ زید ہے، اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، تو ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اب وصیغے پڑھنے پڑیں گے، وہ طلاق ہو گئی ہے، ختم ہو گیا، اس وجہ سے کہ وہ جو ہے نا وہ ولایت جو ہے نا وہ مولا کی ہے، مولا کی ولایت میں ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے، یعنی کیا ہے کہ ہو جاتی ہے، یعنی کیا ہے مولا کی جو ولایت کیا ہے، فرمایا کہ میری جان سے، میری جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے ارادے کی کوئی اہمیت نہیں، میرے فعل کی کوئی اہمیت نہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جانوں سے، یہی چیز تھا تو غدیر پہ اقرار کیا نا، سب سے پہلے اقرار لیا، پہلے کیا تم جو ہے نا یہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے قالوا بلا، سارے صحابی انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے انسان بنایا، آپ نے اخلاق بتایا، آپ نے دین بتایا، آپ نے اسلام بتایا، آپ نے رہنا سہنا سکھایا، آپ نے آداب معاشرہ سکھائے، آپ ہی ہیں۔ یہی کہ یہ قرآن کی آیت، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جان سے زیادہ تم پہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہی وہ چیز ہے کہ جس کی، چونکہ ہم اگلی اس کو سنتے ہیں نا، من کنت مولا، اس سے پہلے والا جو جملہ ہے وہ سنیں، وہ اس کی اور زیادہ اہمیت بنتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے۔ صحیح، اللہ کیا ہے؟ ان اللہ مولائی، اللہ میرا مولا، اللہ میرا مولا ہے۔ وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اللہ میرا مولا ہے، میں ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہوں۔ صحیح ہے، دو چیزیں ہو گئیں، اللہ مولائی اور میں کیا ہوں، انا مولا کل مومن و مومن، ہر مومن اور ہر مومنہ کا میں مولا ہوں۔ اس کے بعد بلا فاصلہ فرمائے من کنت مولاه فہذا علی، یہ سیکونس ہے اور یہ آرڈر ہے جس کو کہا جائے۔ سب سے پہلے کیا ہے، انکا ولی نعمائی، یا اللہ تو میرا ولی نعمت ہے، ولی نعمت ہے۔ ولی نعمت کیا ہے، یعنی ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کے ہاں سے، اور اس کے بعد کیا ہے، وہ منتہا منایا وغایت رجائی فی منقلبی و مسوایا، یعنی کیا ہے، میری ساری جتنی بھی امیدیں ہیں نا، منایا یعنی منتہا منایا، آرزوؤں کو کہتے ہیں، وشز جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، جتنی جو وشز ہیں، جتنی حاجتیں ہیں، جتنی آرزویں ہیں، اس کی منتہا تو ہے، منتہا تو ہے، میری ساری امیدوں کا مرکز بھی تو ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت۔ آپ یہاں پہ اوپر ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آرزویاں کرنا ہوتی ہیں، مثلا مجھ میں اگر آرزو نہیں ہے تو میں بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، بھی آرزو میں تو چل رہا ہے نا۔ اچھا سادہ مثال دے دوں، اگر مالی کو یہ آرزو نہ ہو کہ اس کا باغبان جو ہے نا وہ گلستان بن جائے گا، تو وہ تھوڑی محنت کرے گا مالی، وہ کیا کہتے ہیں، مالی دا کم پانی، مالی جو پانی دیتا ہے گلستان، تاکہ وہ گلستان کو جب دیکھتا ہے ہرا بھرا پھول پھل فروٹ سارے، خوش ہوتا ہے دیکھتا ہے اس کو۔ پھر اچھا ایک اسٹوڈنٹ اگر اس میں یہ آرزو نہ ہو کہ میری گریجویشن ہوگی، میں وہاں پاس ہو جاؤں گا، میں یہ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے تو محنت کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، اگر وہ اسی کو نہیں چپ کر کسی طرح پر ٹھیک ہے چل رہا ہے، ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ ایک ماں کو اگر آرزو نہ ہو کہ میری جھولی آباد ہوگی، تو تھوڑی ماں اتنی ٹربل، اتنی مشکل، اتنے مسائل اور اتنے جو ہے نا تکلیفیں تھوڑی برداشت کرتی ہے، کوئی بھی نہیں جو ہے برداشت کرتی۔ یعنی سب چیزیں جو ہے نا وہ آرزوؤں پہ چلتی، آرزو، یہ جو انسان اس انتظار میں رہتا ہے کہ مجھے اس کا کریڈٹ ملے گا، مجھے اس کا، آپ کو اگر آرزو نہ ہوتی کہ مجھے اتنا بڑا ثواب ملے، آپ تھوڑے آتے ہیں یہاں پہ مسجد مرکز میں، کیوں آئے ہیں آپ؟ ایک خاص امید کے تحت آئے ہیں نا، ایک خاص آرزو کے تحت جو ہے نا وہ آئے ہیں۔ اچھا
آرزویں کس لیے ہوتی ہیں؟ کمال تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہیں. جتنی بھی آرزویں ہیں انسان کے کمال کا ذریعہ بنتی. شادی کی مثلا آرزو ہوتی ہے تو کمال کی طرف جاتا ہے. بعد اولاد ہوتی ہے، ان کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کے ساتھ انسان کی توقعات ہوتی ہیں، امیدیں جو ہے نا وابستہ ہوتی ہیں. ساری چیزیں ہر ایک جو ہے نا اس سے یہ ساری بھی جتنی بھی آرزویں ہیں کمال کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہیں. کمال کا ذریعہ کس کے لیے کمال کا ذریعہ بنتی؟ بس اسی طرح کمال حاصل کرنا ہے. یعنی کمال تک پہنچنا کس کے لیے؟ کمال تک پہنچنا. یہ بات جو ہے نا یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. یعنی انسان کی جتنی آرزویں ہیں، انسان کے تکامل، انسان کی پرفیکشن، انسان کی کمپلیشن، انسان کے کمال کا ذریعہ بنتی ہیں. تو یہ کمال کس کے لیے ہے؟ یہ سمجھے اگر انسان، یہ کمال اس کمال مطلق کو سمجھنے کے لیے ہے. یہ اگر انسان سمجھ جائے تو بہت سارے انسان کے مسائل سمجھ جائے. میں نے جو یہ کمال حاصل کیا ہے، فرض کیا جو بھی کمال اللہ نے، مثلا کوئی بھی کمال اللہ نے انسان کو دیا ہے، علم کا دیا ہے، فن کا دیا ہے، جو بھی ہے یہ کمال تک پہنچا ہے. تو یہ کمال تک جس نے پہنچایا ہے اس کی شان کتنی ہے، اس کی شان کتنی ہے. مثلا یہ بڑا ڈاکٹر ہے جناب، بہت بڑا سرجن ہے، بہت بڑا جو ہے ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. یعنی کیا ہے؟ اس نے اتنی محنت کی، گریجویشن کی، زحمت کی، دن رات جو ہے نا محنت کرنے کے بعد کیا ہے وہ اس منزل تک پہنچا. اچھا اس کمال تک پہنچا ہے. اب اس کمال کو جو ہے نا وہ سمجھنا، یہ کمال تک تو پہنچا ہے، اس نے کمال حاصل کیا ہے. تو اس کو کمال دینے والا کون ہے یہ سمجھنا ہے. اب آپ انسان مثلا جو ہے نا یہ کرتا رہے کہ ہاں جی اس کی تعریف کرتے رہے، ڈاکٹر کی بہت تعریف ہے جناب، انجینئر کی بہت تعریف ہے جی، اکاؤنٹنٹ کی بہت تعریف ہے جی، فارماسسٹ کی بہت تعریف ہے جی، فلاں کی جو ہے نا بہت تعریف ہے، وہ جو فلاں جو آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے یہ ہے، اس کا فلاں. اچھا تو آپ نے اس کی تعریف کی، اور جس نے اس سے کمال دیا ہے اس کی کیوں نہیں تعریف کی ہے؟ یہ چیز ہے زیادہ امپورٹنٹ. یعنی جو کمال، یہ سارے جتنے کمالات انسان حاصل کرتا ہے، جتنے بھی کمال حاصل کرتا ہے، ماشاءاللہ جی کمال تقریر ہوگی جی. اچھا جی کمال تقریر ہوگی، کس نے تقریر کا اس کو فن کس نے دیا ہے؟ تقریر کے لیے اس کو کیپیبلٹی کس نے دی ہے؟ اگر وہ صحیح طریقے سے بول ہی نہیں سکے. بہت سارے ہمیں بڑے بڑے مقررین کے اگر میں آپ کو باتیں بتاؤں، جب تک وہ بولتے رہتے ہیں سارے تعریفیں کرتے رہتے ہیں. جو بیمار ہوتے ہیں نا کوئی ان کے قریب بھی نہیں آتا. بہت بڑے مقرر لاہور میں تھے، دو بڑے غور سے ان کو سنتے تھے. آخر میں جب بڑھاپا ان کا آیا تو ان کی چارپائی اس کو گلی کی طرف رکھے، کم از کم کوئی تو اندر آئے نا، کوئی تو اندر آ کے ان کو سلام کرے. یہ کیا ہے؟ نہیں جب تک یہ چلتی رہتی ہے زبان، استعداد ہوتی رہتی ہے، کمال کی طرف جاتا ہے، ہر ایک تعریفیں کرتا ہے. اصل یہ ہے کہ جتنا بھی آرزوؤں سے کیا انسان، آرزوؤں سے انسان کمال حاصل کرتا ہے. ایک آرزو سے اس نے کیا ہے تکامل کی منزل پر آئے، کمال تک آئے. یہ کمال کس کے لیے ہے؟ یہ کمال اس لیے تاکہ اس کمال مطلق کو انسان سمجھے، اس اللہ کی ذات کو سمجھے. یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، ساری جتنی چیزیں، آپ جتنے بھی فضائل میرے مولا کے پڑھتے رہیں گے، جن کا علم ایسا کہ جلوہ آدم بن جائے، جن کا صبر ایسا کہ نظارہ دیکھنا ہو تو وہ حضرت نوح جیسا ہو جائے. اچھا یعنی جب دیکھتا ہے یہ سارے نظاروں کو دیکھتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، جس کے ولی میں یہ شان ہے اس اللہ میں کیا شان ہوگی. یہ ہے اصل، اس کی طرف انسان کو متوجہ. یعنی یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اللہ تک جو ہے نا وہ پہنچو، اللہ کی ذات تک جو ہے نا انسان اپنے آپ کو پہنچائے. اس کے بعد آخر میں ظاہر ہے کہ یہ سارے جتنے بھی مقاصد کی منتہا ہے، جس طرح قرآن نے کہا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَا، ساری کی ساری کیا ہے؟ منتہا کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. منتہا کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ منتہا یعنی الٹیمیٹ گول. الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. جتنا بھی ہے، اچھا اس کو آپ اگر خلاصہ کرنا چاہیں مثلا اس طریقے سے، اللہ نے کہا کن تو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اب کیا ہے؟ چھپا ہوا خزانہ تھا تو مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا چاہوں تو میں نے انہیں خلق کیا ہے، جو پنجتن پاک ہے میں نے ان کو خلق کیا ہے.
یہ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ جو کمال مطلق ہے، یہ جتنے کمالات ہیں اس کمال مطلق کی نشاندہی کے لیے ہیں۔ اِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ أَلَا إِلَى اللَّهِ تُصِيرُ الْأُمُورُ۔ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی طرف پلٹ کے جاتی ہیں، الگ سے کوئی چیز نہیں۔ لہٰذا جب بھی حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام کو جب بھی معجزات کرنے ہوتے تھے، معجزات کی جب بات آتی تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد معجزہ دکھاتے تھے، اس کے بعد کرامات دکھاتے تھے۔ کس لیے ہوتی تھی ساری 2 رکعت کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے بتانے کے لیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا، یہ سارا جس کی میں نے نماز پڑھی ہے نا، اس نے مجھے یہ طاقت دی ہے۔ ساری طاقت ہے اس کی، سب طاقت ہے۔ اس چیز کو نہ چھوڑے، باقی جتنے مرضی فضائل پڑھیں۔ پھر اس میں اسی وجہ سے ہمارے استاد حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکرم کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے ہم اللہ کے بارے میں تعریفیں کرتے رہتے ہیں، یہ معصومین کی بھی نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی اس طرح ہم لوگ، چونکہ ہماری اپروچ بہت کمزور ہے نا۔ اصل بات یہ ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں، کس طرح؟ یہ نہیں، ایک نظریہ انسان کا یہ ذہن میں بٹھا لے کہ وہ ایسا ہے کہ جس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ بس یہ ذہن میں رہے، باقی پھر سب چلتا ہے۔ وہ جو ہے نا اس آدمی میں نہ جائیے، چونکہ یہ جو باؤنڈری ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ باقی سارے کے سارے جو ہے نا وہ اہل بیت علیہ السلام کی جتنے بھی فضائل ہیں، سارے کے سارے ایک قسم کا چراغ روشن ہو جاتا ہے اللہ کی صفات کا، اور اللہ کی جو ذات ہے انسان اس میں پہچان پیدا کرتا ہے، انہیں جب دیکھتا ہے۔ الی اللہ تصیر الامور، سارے کے سارے کیا ہیں؟ معاملات اسی کی طرف جو ہے نا وہ جاتے ہیں۔ منتہا وغایت الرجائی، میری ساری جتنی بھی امیدیں ہیں اس کا مرکز تو ہے۔ فی منقلبی و مسوائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی کیا ہے؟ انا للہ و انا، اجاز بھی مرے نا تو اس ٹائم نہیں پڑھنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پورے کے پورے عقائد کا خلاصہ ہے، یعنی حقیقت بات ہے، پورے کے پورے عقائد کا خلاصہ ہے۔ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، ہم اپنی طرف خود نہیں آئے ہیں، انا للہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں، الگ سے نہیں۔ ہمارا سیر و سلوک کیا ہے، ہمارا آنا جانا کیا ہے، اسی رب کا ہے۔ یعنی کیا؟ پورے کا پورا۔ اور اس کو اگر ایک جملے میں دیکھیں، میرے مولا نے بڑا خوبصورت، امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمران، میرا اللہ اس پہ رحم فرمائیے جو سوچے من عین فی عین الی عین۔ میں ایک جملے میں سارے کا سارا خلاصہ ہوگا عقائد کا۔ میرا اللہ اس پہ رحم فرمائے جو یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے ہوں، کہاں پہ ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ من عین فی عین الی عین، من عین کہاں سے ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے ہوں، انا للہ فی عین، اس دنیا میں یعنی کیا ہے کہ پورا عقائد جتنے ہیں، توحید، رسالت، امامت، ولایت، قیامت، الی عین، قیامت کی طرف جو جا رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اس برزخ کی طرف سے نہیں۔ انسان سارے کے سارے عقائد کا خلاصہ جو ہے نا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ کیا ہے؟ وغایت و رجائی۔ چونکہ جو تھوڑا سا آگے چند جملے اس زیارت کے سلسلے میں کامل الزیارات میں ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ اگلے پہ گفتگو کریں گے اگلے سیشن میں۔ لیکن یہ جو زیارت امین اللہ کا ہے، یہ کورس مکمل ہو گیا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس میں 50 سے زیادہ پروگرام ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مجھے بھی سعادت دی، اور آپ کو سننے کی سعادت دی، مجھے پڑھنے کی، مجھے بولنے کی سعادت دی، اور یہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سعادت کے اوپر جو ہے نا شکر گزار ہیں۔ اور بہترین کلام اللہ کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى خلیفته و وصیه سید الوصیین صاحب اللواء بدر الدجا شمس الضحا هادی المتقین عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى سيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة النساء العالمين وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد من كربلاء وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. بہت کمال کے دن ہیں اور بڑے خوشی کے بھی دن ہیں اور مولا کی میلاد سامر الائمہ عالم آل محمد اور معین الضعفاء والفقراء امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک یہ برکات اور یہ رحمات نصیب فرمائے آپ سب کو مولا کے صدقے میں. بہت ہی عظیم سیرت ہے، بہت ہی اسی وجہ سے ہے کہ کربلا کی زیارت کے بعد ایک عظیم ترین جو زیارت ہے وہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ہے. اور حضور نے بھی فرمایا کہ میرا پارہ تن، میرے جگر کا حصہ، میرے جگر کا ٹکڑا توس میں دفن ہوگا، مدفن ان کا وہاں ہوگا. مولا امیر المومنین نے بھی فرمایا کہ میرا بیٹا توس میں دفن ہوگا. من زارہو، جو شخص بھی جائے گا زیارت کے لیے امام رضا کی زیارت کے لیے، وجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیا. جنت کے اوپر واجب، یعنی اس کے اوپر جنت واجب. اللہ اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں جو زیارتوں پہ گئے ان کی زیارت قبول فرمائے. اور ایک اور چیز جو بتاؤں نا کہ وہ جب زیارت کرتا ہے آدمی تو فرمایا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک بچہ شکم مادر سے اس دنیا کے حوالے ہوتا ہے. یہ اتنی اہمیت، بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے مولا کی زیارت کے سلسلے میں. اسی وجہ سے یہ مولا ہی کا فرمان ہے کہ اولیاء خدا کا، یعنی ہم لوگوں کا، یعنی مطلب یعنی معصومین علیہ السلام کا حق بنتا ہے کہ ان کے موالی ان کی زیارت کے لیے آئے. یہ جو یہ فرمان ہے نا، یہ 8ویں آقا کا فرمان ہے
یعنی آئیں اور زیارت کریں، یہ حق بنتا ہے۔ اور ایک جو حقوق میں سے یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، وسعت ہے، وہ جائیں اور اپنے مولا کی زیارت کریں۔ بہت بہت زیادہ جو ہے وہ ثواب ہے۔ وجبت لہ الجنہ، گناہوں سے اس طرح پاک، اللہ سارے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ویسے بھی جب واسطہ دیتے ہیں نا مولا امام رضا کا، ضامن آہو ہے نا، مشکلات میں جو پھنس جاتا ہے نا وہ اس طرح نکال دیتے ہیں کہ پتہ نہیں۔ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا، میں حضور کو دیکھا اور حضور کے پاس کھجوریں پڑی ہوئی تھی، تو کہا کہ کچھ عنایت فرمائیے۔ تو حضور نے ان کو 18 دانے دیے۔ کتنے؟ 18 دانے کھجوروں کے۔ دوسرے دن مرو کی مسجد میں دیکھا تو جس طرح حضور بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح امام رضا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی اسی طرح کھجوریں پڑی ہیں۔ تو کہا کہ بلا کچھ کھجوریں عنایت ہو سکتی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں یہ لے لو۔ تو گنی تو وہ 18 ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ کچھ اور بھی؟ فرمایا کہ رات اگر حضور تمہیں زیادہ دیتے نا تو میں بھی تمہیں چاہے زیادہ دیتا۔ یعنی مطلب یعنی یہ ہے کہ کوئی بھی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں نے تو نہیں دیکھا زندگی میں کبھی بھی وہاں سے کوئی چیز مانگی ہو اور انسان کو نہ ملی، کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ جو بھی جاتا ہے اپنی تمنا لے کے، آرزو لے کے، اپنی وشز لے کے، وہ وہاں پہ قبول ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں وہاں پہ۔ اس وجہ سے اس کے بہت سارے ادھر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ابھی اسی ایریے میں، چونکہ ہم لوگ پہلے بڑی کوشش کرتے ہیں پھر فوراً نکالتے ہیں سرا اس کا، وہ اس وجہ سے بتاتے نہیں ہوتے ہم لوگ۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ بچے جو ہونے والا ہے، یعنی ان کا پوتا، تو اس میں ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ڈسیبل ہے۔ تو اس وجہ سے اب 2 ہی آپشن ہیں، جس طرح وہ یہاں پہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں آپشن دیتے رہتے۔ تو مجھے کہا کہ میں کیا کروں، ہمارے ہاں تو جائز نہیں ہے نا اس طرح، یعنی شرعی لحاظ کے ساتھ، اسلامک پوائنٹ آف ویو۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک بڑے شفا خانے کا ایڈریس دیتا ہوں، وہاں پہ منت مانے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ بچہ جو ہے نا وہ صحیح سالم ہوگا۔ اور میں کہا بعض اوقات مجالس پہ جاتا ہوں، مجھ سے پہلے وہ نواخوانی کرتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرے مولا کا عزادار بن گیا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ بڑا شفا خانہ وہی ہے، بڑا شفا خانہ جو ہے نا وہ وہی ہے۔ یعنی اسی وجہ سے جب بہت سی لا علاج قسم کے آتے ہیں ہمارے پاس بھی، تو میں نے کہا حوالے کرتے ہیں، جاؤ امام رضا کے پاس لے جاؤ۔ امام رضا پھر جو ہے وہ یہ بڑا شفا خانہ ہے، سب سے بڑا۔ بہت سارے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے کہ جب جن کی آنکھیں نہیں تھیں وہ شاہ آیا، اس نے کہا کہ میں واپس آتے ہوئے آنکھیں تمہاری نہیں ہوئی نا تو سب کو قتل کر دوں۔ انہوں نے کہا یا امام رضا اب تو جان کی پڑ گئی، سب کو آنکھیں ملی۔ فرمایا پہلے تم دل سے دعا نہیں کرتے تھے، دل سے دعا کرو تو یہاں پہ جو ہے نا وہ شفا ملتی ہے۔ ایک پورا حصہ ہے کہ جس کو صحن شفا کہتے ہیں، صحن شفا۔ یہ ہدایت کے پروگرام جو آتے ہیں وہاں سے وہ صحن شفا ہی سے آتے ہیں، وہاں پہ جو ہمارے پروگرام یہ آپ نے دیکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مولا کے صدقے میں وہ جو شفا خانہ ہے بڑا، ہم سب کو شفا دے، صحت و سلامتی دے، آفت و مصیبتوں سے بچائے، رزق طیب، رزق حلال عطا فرمائے، حاسدین منافقین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی مشکلات میں ان کی مشکلات کو دور فرما، کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو انشاءاللہ دور فرما، اور یا اللہ طاغوت جہان کو نیست و نابود فرما، مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عنایت فرما، یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔